अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ के इलेक्शन खसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेज़बान और एनालिस्ट हैं गुलिन रकीज़ अख्तर साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़मा रूमी, मोहम्मद अबू बकर साहब, आज़म चौधरी साहब, सुमेरा मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारी भरपूर कोशिश होगी कि अभी इससे पहले आपने हमारे तमाम सीनियर एनालिस्ट पैनल्स को सुना है, तो जहाँ बात की जा रही है इलेक्शन 2024 के हवाले से, तो वहाँ सबसे बड़ी पहली बात यह है कि इस वक्त आखिरी मराहिल में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने जलसे और अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं। आज भरपूर जोर लगाया जा रहा है अपने अपने वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, अपना मंशूर बताने के लिए। तो ये आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर इसके बाद ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ चुके होंगे। तो और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल शकील साहब, जो हमें कराची के हवाले से भी बताते रहेंगे। नौखेज़ साहब स्टूडियो में गो के इस वक्त हमारे पास गाजर का हलवा भी मौजूद है। और यानी कि अभी से मिठाई का आगाज आपने कर दिया, मीठे का। हम नहीं, वो तारुफ करवा रही है ना, तो वो कह रही है कि ये रहना चाहे। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, 1 घंटा रह गया जब हमारा शो खत्म होगा, यानी ये ट्रांसमिशन खत्म होगी, तो उस वक्त पोलिंग का वो जो कैंपेन का खत्म हो चुका होगा। उस वक्त हम कैंपेन भी नहीं कर सके। लेकिन आज के प्रोग्राम में खुसूसन मैं उज़मा और अबू बकर और आज़म साहब, बल्कि आपको निकाल के बाकी नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा जी, आज हमारे साथ सुमेरा तो हैं। सुमेरा से आपको पता है जी, हमने बड़े लाइटर मूड में ये गुफ्तगू करनी है, क्योंकि पीछे हार्डकोर इश्यूज़ पे हम बात करते आ रहे हैं। आपको पता है कि आज के शो की इस वक्त की ट्रांसमिशन की खुशी की बात यह है, इसमें इसार राणा मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात, लिहाजा ये बड़ी हंसने हंसाने वाली लाइटर वे में हम सीरियस बातें डिस्कस करेंगे। राणा साहब दिल पे लगा लेंगे वैसे। नहीं, राणा साहब लगाते रहे दिल पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें हम आपको एक कमाल का एक गीत सुनाएंगे, जो स्पेशल हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन आज हम लॉन्च करेंगे। आज लॉन्च करेंगे वो गीत। और वो गीत क्या है? पैरोडी सॉन्ग है वो। सुमेरा ने उसे गाया है, सुमेरा ने उसे बड़ा शानदार किस्म का, और उसमें इनका कैरेक्टर क्या है वो आप हैरान हो जाएंगी। लेकिन वो हम आपको ट्रांसमिशन के दौरान, आपने जाना कहीं नहीं जी ट्रांसमिशन के दौरान ही, लेकिन आज हमने सोचा कि जो पार्टीज का मंशूर है वो जरूर हम डिस्कस करें। हमारे साथ चूंकि उज़मा मौजूद है, उज़मा अपना फ़ायज़ा आपको पता है, उज़मा माशाल्लाह बहुत अच्छा एनालाइज करती हैं चीज़ों को, सियासत पे इनकी काफ़ी ग्रिप है और ये बड़ा गहरी नज़र है। अबू बकर साहब माशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे दोस्त, सियासत पे नजर रखने वाले। आज़म साहब को आप तारीफ नहीं कर रहे? नहीं, वो सीनियर की तरफ आ रहा हूँ ना। अच्छा, सीनियर सिटीजन की तरफ। सीनियर सिटीजन ये आपके अपने दुश्मन हुए हैं आज़म साहब, अपने ही गिराते हैं नशे पर बिजली। आज़म साहब जी, आज़म साहब का तो जवाब नहीं माशाल्लाह, और सुमेरा का सवाल नहीं। ठीक है, हम आगाज करेंगे अपना फ़ायज़ा इधर से। अच्छा जी, हम क्या ख्याल, हम सारी पार्टीज का अगर उज़मा डिस्कस कर लें मंशूर, तो मंशूर पे सारे आप लोग अपनी राय दे दीजिएगा। तो फ़ायज़ा पहला हमारे आते हैं जी, हम पीटीआई के मंशूर की तरफ। ठीक है, पीटीआई के, या मैं समझता था बाकी सब मुस्लिम लीग नून की तरफ आएंगे? नहीं, पीटीआई पे आ जाते हैं, सबका डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट सबका। पीटीआई के मंशूर की पहली जो उनकी लाइन है वो है जी कि आईनी तरमीम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जी उज़मा। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आईनी तरमीम तब पॉसिबल है जब 2/3 अक्सरियत आपको मिले। तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी, लेकिन ये इस चीज़ को बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और हमने ये देखा है कि जो पीटीआई है वो लैक भी यहीं पर करती है कि वो बड़े इम्प्रैक्टिकल किस्म के जो है वो डिसीजंस लेती है या नारे लगाती है या जो सियासी वादे करती है, वो बड़े इम्प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं। तो ये भी मुझे एक इम्प्रैक्टिकल सा लगा। इसकी रीज़न ये थी कि जो मैंने आपको बताया कि 2/3 अक्सरियत जो है वो आइन में तरमीम के लिए ज़रूरी होती है। और इस वक्त जब उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई जो है वो खुद भी मंजर आम से इलेक्शन से गायब है, और इस वक्त ये मंशूर का हिस्सा होना, तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। अबू बकर साहब, दूसरा पॉइंट है, वज़ीर आज़म का इंतखाब चंद MNAs की बजाय बराह रास्त अवाम करेगी। ये सदारती निज़ाम की तरफ कोई उनका इरादा है? नहीं, जिन्होंने बराह रास्त इसको कहा तो नहीं है सदारती निज़ाम की तरफ, लेकिन पीटीआई की और खुसूसन बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी बहरहाल ये एक डिस्कोर्स तो रहा है कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें बहुत सारे ये जो फ़िल्टर्स होते हैं उनसे जान छूट जाए। चूँकि मुल्क में जो एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जब आप उसमें रहते हुए बड़ी इस्लाहात की तरफ जाते हैं, बड़ी कानून साजी की तरफ जाते हैं, तो फिर जो पावर के जो पॉकेट्स हैं, जो जिनकी नुमाइंदगी होती है कौमी असम्बली में, तो जब वो उनके मनूवरिंग होती है, आगे और पीछे मामला जब होते हैं, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और पीटीआई का दौर जो हमने देखा है उसमें ये खासी प्रॉब्लम रही है, और उस पर तो बहुत ज़्यादा एक ब्लेम गेम भी होता रहा है
کہ جو بھی قانون سازی ہوتی تھی تو وہ شاید بیہائنڈ دی سین جو ہے پردوں کے پیچھے اس کو ڈیل کیا جاتا تھا اور اس طرح کے مسائل تھے. لیکن اگر وہ اپنے منشور میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ان کے دور حکومت میں ان سے وہ خاصا تنگ رہے ہیں. اور ظاہر ایک بڑی اور بامانی قسم کی جو آپ کہیں اصلاحات وہ ہمیں اس طرح سے پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئیں جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. جی کسی نہ کسی حوالے سے پی ٹی آئی نے ظاہر اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا آگے تو کیا, بہتر تو کیا اپنے اس دور میں, لیکن ہمیں کوئی بڑی اصلاحات نظر نہیں آئیں. چونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی حکومت بھی جو تھی وہ بھی تو آلموسٹ 4-5 ووٹوں کے فرق سے تھی نا, اور جنہوں نے انہیں ریپلیس کیا وہ بھی 1-2 ووٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو جب پورا منظرنامہ ہی ایسا ہو تو اس میں پھر قانون سازی کے لیے آپ کے پاس روم ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ براہ راست ووٹوں سے پرائم منسٹر منتخب ہو, تو یہ ایک تجربہ یا ایک وش لسٹ کہی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ یہ پاکستان میں یا پاکستان کی سراؤنڈنگز میں ایسا کوئی تجربہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو ایک نئی چیز ہے, نئی اختراع ہے. اگر ایسا کچھ وہ آ جاتے ہیں جو کہ بہرحال ان کی وش لسٹ ہے, جو 8 فروری کے الیکشن ہے اس میں تو یہ ہمیں دلی دورستی لگ رہا ہے. یہ نیا تجربہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ نیا تجربہ نہیں ہے, کیونکہ جو صدارتی نظام ہے اگر یہ صدارتی نظام کی طرف اشارہ ہے, لیکن ہمارے یہاں چاہے وہ انڈر مارشل لا رہا ہے, صدارتی نظام رہا, اور ہم نے یہ میرا خیال ہے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ وہ نظام ہمارے ملک کے لیے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ منشور پہ ہم نے سارا دن بھی کافی زیادہ بات کی ہے, کچھ پنڈی کے حلقوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اعظم چودھری صاحب پنڈی کا کافی منشور پہ بات تو کرنے پلیز میڈم آپ نے تو ڈائریکٹ جمپ کر دیا. نہیں میں دیکھیں ہمارا کنکلوژن ہوتا ہے اعظم صاحب, آپ دل پہ مت لیجیے. ایک تو جو آئینی ترامیم کی آپ نے تو قانونی آئینی بات کی کہ اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت چاہیے, لیکن پاکستان میں ایک انوکھا واقعہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا ہے جہاں پہ نہ اکثریت تھی تو اقلیت تھی نہیں, وہاں پہ قانون سازی ہوتی رہی. وہاں پہ تو کوئی آئین ہی لاگو نہیں نہ ہوا, اور کتنی قانون سے, بلکہ ایون کہ ایک دن تو سینٹ کے اندر 8 یا 10 لوگ بیٹھے تھے, اس دن بھی قانون پاس کیا گیا. یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹ ووٹوں سے. اعظم صاحب اس میں صدارتی آرڈیننس جی میں ڈائریکٹ ووٹوں کے پیچھے جو صدارتی نظام کی جانب بیسیکلی جو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر یہ فارمولا دیا گیا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین یا ڈسٹرکٹ ناظم ہوگا وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے آئے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک وہ کونسلر سے یا ناظمین سے ووٹ ڈلواتے ہیں وہاں پہ پھر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ جوڑ توڑ ہوتی ہے. جب ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے ایک بندہ مینڈیٹ لے کے آتا ہے اس میں نہ ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے, نہ اس کو کسی طرف سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں امپاورمنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کا اس وقت اسمبلیوں میں آپ مینڈیٹ دے کے تقریباً کچھ 850 اراکین کو پورے پاکستان سے منتخب کرتے ہیں, ان کو بھجواتے ہیں قانون سازی کے لیے. لیکن وہاں پہ کیا وہ قانون سازی کرتے ہیں؟ ان میں سے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پنجاب اسمبلی کا, پوری اسمبلی میں مجھے گنتی کے 3 یا 4 لوگ ایسے نظر آتے ہیں, دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ, جن کو آئین اور قانون کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, جن کو قانون سازی کا ادراک ہوتا ہے, ورنہ وہ گٹر, نالی, گلی, تھانہ, پٹواری. ٹھیک ہے. اچھا ابوبکر صاحب آپ لوگوں کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے. فیصل شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے. تو فیصل شکیل صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں منشور کے حوالے سے, تمام پارٹیوں کے جو منشور ہے, پی ٹی آئی کی بھی بات کی جا رہی ہے, دیگر پارٹیز کے بھی منشور ہیں, وہاں پر اب بات کی جاتی ہے تو یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں ہیں, تو کراچی میں اگر بات کی جائے تو کراچی کی اگر سچویشن کو دیکھا جائے تو وہاں کی ہمیں پکچر تو کچھ اور ہی نظر آتی ہے. ہمیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آج تک جتنی بھی انتخابی مہم پاکستان میں ہوئی ہے, آج بھی وہی بیسکس, وہی کویسچنز ہیں جو ہم ہر الیکشن مہم کے اندر ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا یہ سوال بیسکس پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل, کراچی میں تو جو ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے کراچی, اس لیے کہ کراچی والوں کو اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں بعد میں دیکھیں. یہاں پر جو ہے وہ اسپتالوں کا نظام دیکھ لیں, سڑکوں کا نظام دیکھ لیں, ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں, یہاں پہ پانی کے مسائل, گیس کے مسائل, لوگوں کو اسی چیز میں الجھا کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ اگر سرکاری اسکولوں کے حال دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں وہ ایسے بھرتی ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ایجوکیشن کی اسپیلنگ نہیں پتہ
ہوتی, وہ جو ہے وہ ٹیچر ہے سیکنڈری کے. تو اس طرح سے تعلیمی نظام تو یہاں پر برباد ہے, نقل جو ہے وہ عام ہے. اس وجہ سے صورتحال کراچی کی بہت زیادہ خراب ہے. منشور میں بہت بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں, تمام ہی پارٹیاں جس میں مسلم لیگ نون لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, ایم کیو ایم لے لیں, جماعت اسلامی لے لیں, تمام لوگ اپنے جو ہے وہ منشور لاتے ہیں, لیکن ان منشوروں پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم ماضی اٹھا کر دیکھیں ان کا, تو اس میں عمل درآمد تو ہمیں نہیں دکھائی دیتا. اگر وہ اس میں سے 10 یا 15% بھی عمل درآمد کر لے تو بڑی بات ہے. تو یہ لاسٹ ٹائم اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کیا, اچھا فیصل صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو اس طرح سے بنا دیں گے, گورنر ہاؤس ختم کر دیں گے, یہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں گے, اور یہ ساری چیزیں کر دیں گے. کیا کچھ کیا انہوں نے؟ اپنے منشور سے کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا, صرف اور صرف جو ہے وہ باتیں کرتے رہے. اسی طرح اگر مسلم لیگ نون کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے 15 سالہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو ان کے منشور کے مطابق یہاں پر جو چیزیں ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ صورتحال تو انتہائی خراب ہے. صرف اور صرف وعدے اور جو ہے وہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں اس منشور میں. اصل میں عوام کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بالکل بے روزگاری ہے. یہاں پر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. تو کراچی والے اس دفعہ انتخابات میں جو ووٹ دیں وہ لوگوں کو دیکھ کر دیں, سیاسی پارٹیوں کو دیکھ کر نہ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگوں کو دیکھ کر ووٹ دیں گے تو وہ جو ہے کسی حد تک کامیاب ہوں گے اپنے مسائل حل کرانے میں, کیونکہ وہ سیاسی پارٹیوں کے وہ امیر طبقے کے لوگ وہ علاقے میں آنے کا گوارا ہی نہیں کرتے, اور انہیں عوام کے مسائل ہی نہیں پتہ, کیونکہ ان کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں. تو ان کو صرف اور صرف وہ الیکشن کے وقت دکھتے ہیں, اور وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ لوگوں کو سنہرے خواب دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس ہی نہیں آتے علاقے میں. تو صورتحال یہاں کی کراچی کی اگر بات کریں ہم, اس دفعہ بھی بڑی جو ہے وہ گہما گہمی دیکھی گئی. تمام جو ہے وہ جماعتوں نے گزشتہ روز جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے پورے کراچی کا تقریباً 14 گھنٹے کا وزٹ کیا, مختلف علاقوں میں وعدے کیے کہ ہم تمام مسائل حل کریں گے, آپ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں, ہماری بلدیاتی حکومت بھی ہے, ہماری وفاقی حکومت بھی ہوگی, صوبائی حکومت بھی ہوگی, تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور ایک انہوں نے اس بات میں ایک تھریٹ بھی دے دی کہ اگر کوئی اور منتخب ہوگا تو وہ مسائل حل نہیں کر سکے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کراچی کے سامنے ہیں. کراچی کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بیسک پرابلمز جو ہیں وہ آل اوور دا کنٹری ہمیں وہی سیم سچویشنز نظر آتی ہیں کہ جو اپنے ووٹرز سے, اپنے سپورٹرز سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. ابھی جو فیصل صاحب نے بات کی نا کہ ان کا ایک نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا, تو سوال تو یہیں پر شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ ہر سال ہر الیکشن میں آپ نیا منشور کس لیے دیتے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان والا نعرہ آپ کا مکمل ہو چکا, روٹی کپڑا مکان مل چکا. یہ تو صرف کراچی کی بات کریں نا فیصل صاحب. میں نے 2018 کا جو الیکشن تھا وہ میں نے سندھ میں کور کیا تھا. ان کے جو علاقے ہیں, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے بلاول صاحب ہیں چھاچروں میں موجود تھے. بلیو می نخیسہ, میں چھاچروں جب گئی ہوں وہاں کی جو صورتحال ہے, میں نے 30 کلومیٹر کا ٹریول گاڑی پہ کیا شدید گرمی میں, پھر کہیں جا کے مجھے ایک ایسا کنواں ملا جس کو موٹر کے ذریعے جہاں سے پانی نکالا جاتا تھا, اور شدید ترین رش تھا وہاں پہ پانی لینے. کوئی لوگ اونٹوں پر آ رہے تھے, یقین کریں کچھ گدھوں پر. یہ چھاچروں کس ایریے کے قریب پڑتا ہے؟ سر یہ مٹھی چھاچروں یہ اکٹھے ہیں. ہاں جی, یہ پاس ہیں سارے نا. تو وہاں کی صورتحال, اور وہاں پر کھڑے ہو کے یہ ایسے نعرے لگا رہے تھے, وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ایسے دعوے کر رہے تھے کہ میں نے کہا یہ جو لوگ ہیں, اور وہ وہاں کے لوگ جو ہیں, جب ان سے ہم نے بات کی نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس, ہم نے کہا کہ صبح پانی بھرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, دوپہر کو بھی, اور پانی مردوں کو بھرنے جانا پڑتا ہے وہاں پہ. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹائم نکال کے وہاں کے جو نمائندے ہیں یا جو امیدواران ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جائیں اور ان سے وہ شکایت کریں اور ان کے پاس جا کے اپنا مسئلہ لے کے جائیں. وہ انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. پانی کیسے پورا کرنا ہے گھر میں, ایک چھوٹا سا پانی. فائزہ وہ پانی میں نے اپنی ہتھیلی پر جب نکال کے میں نے رکھا تو وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا جو وہ لینے آ رہے تھے. دوستوں کیا باتیں دعوے کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو نئی سوچ کو, کون سی نئی سوچ؟ ان حلقوں میں جب جاتے ہیں تو باقاعدہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں. بلاول صاحب جب لاہور کے دوروں پر تھے تو باقاعدہ ریڈ کارپٹ تمام پارٹیوں کے اگر منشور دیکھیں تو وہ تمام ایک ہی وہ دائرے میں گھوم رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ مسلم لیگ نون کا منشور اگر آپ اس کو پڑھیں, اگر آپ نے 2018 کا پی ٹی آئی کے منشور کی کاپی نکلوائی ہے وہ ذرا دیکھیں اس کو.
اس کو کاپی پیسٹ کر لیا مسلم لیگ نون نے. 1 کروڑ نوکریوں کا وہ وعدہ کر کے گئے تھے, 1 کروڑ نوکریوں کا یہ وعدہ کر رہے ہیں. کسانوں کو سبسڈی کا انہوں نے وعدہ کیا, کسانوں کو سبسڈی یہ دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر اسکالرشپس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں, اسکالرشپ کا یہ وعدہ. بھی فرق کیا ہے؟ آپ کون سی ہمیں ایسی پالیسی دے رہے ہیں جس سے یہاں کا نوجوان, یہاں کا عام آدمی اس کو یہ امید ہو کہ پاکستان کا اس میں بزنس پروموٹ ہوگا, ایکسپورٹس ہوں گی, یہاں پہ لوگوں کو تعلیم اچھی ملے گی, اسکالرشپ آٹومیٹکلی لوگ جائیں گے. دیکھیں پالیسی بیس کوئی بھی اپنا منشور نہیں دے رہا, سب جو ہے نا شارٹ ٹرم اپنے چیزیں دے رہے ہیں, جس سے لوگ, ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں نا, وہ شارٹ ٹرم چیزوں پر خوش ہوتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر ایک چھوٹا سا کیا کریں, لوگ بھی کیا کریں, اس میں پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں فوراً کوئی مسئلہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ لائنوں میں لگ کے یوٹیلیٹی سٹور پہ کون لائنوں میں لگتا ہے, کون سارا دن کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ آپ کو کچھ چند ایک لوگ نظر آئیں گے, وہ بھی نہیں چند ایک نہیں, عظمیٰ صاحبہ چند ایک نہیں ہوتے, وہ اتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ کبھی ایکسپیرینس کریں کہ جو لوگ وہاں پہ چینی اگر 20 روپے سستی مل رہی ہے نا, وہ اور انہیں میکسیمم 2 کلو ملنی ہوتی ہے, وہ 40 روپے بچانے کے لیے وہ خواتین 4-6 گھنٹے گرمی میں وہ لگی ہوتی ہیں لائن میں, اور لمبی لائنیں ہوتی ہیں. یہ لوگوں کی یہ المیہ ہے. اگر ان لوگوں نے تمام چیزوں ان پہ فوکس کیا ہوتا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. ایک تو جو درست بات کرے, سچ بولے, آج اسے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے. بھئی آپ 40 سال سے اس ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں. آپ نے اس لاہور شہر کے اندر, میں جب میٹرک میں نے داخل ہوا 85 کے اندر, 81 کے اندر 6 کلاس میں داخل ہوا, تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک سکول میں داخل کرایا, سرکاری سکول میں. اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ پرائیویٹ سکول میں جو بچہ داخل ہوتا, والدین شرمندہ ہوتے تھے کہ شاید لوگ سمجھے کہ بچہ نالائق ہے کہ اس کو پرائیویٹ سکول میں داخل کروایا گیا, اور سرکاری سکول کے لیے سفارشیں ڈھونڈی جاتی تھی. انہوں نے 40-45 سال میں تعلیم کا وہ بیڑا غرق کیا ہے کہ آج سرکاری سکول میں جاتے ہوئے بندہ شرماتا ہے, اور جو پرائیویٹ سکول ہے وہ ایک مافیا بن گیا, انہوں نے لوٹ مار شروع کر دیا. اچھا جی, سب سے بڑا ظلم جو اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو تعلیم سے, سستی تعلیم سے محروم رکھا گیا, اور آج دعویٰ کر رہے ہیں سارے اپنے منشور کے اندر ہم تعلیم عام کریں گے اور بچوں کو نیوٹریشن بھی ساتھ دیں گے. اعظم صاحب میرا ایک سوال ہے جی, ویسے ایک آئٹر نوٹ پھر آگے ہم چلتے ہیں. کسی نے منشور میں کوئی میوزک کی ترویج کا بھی ذکر کیا میوزک کے حوالے سے بھی کسی نے, آپ نے اپنی پارٹی کا منشور اگر نہیں دیکھا, اس کے اندر بڑا انہوں نے فلم کے اوپر, انٹرٹینمنٹ کے اوپر بڑا کھل کے انہوں نے اس پہ ذکر کیا. اچھا جی, آج ہم یہ ڈسکس کر لیں اس کے بارے میں, پولیٹکس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں, پنڈی کی پولیٹکس ڈسکس کریں جی. NA56 جی فائزہ. اچھا, اگر اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو نقیب صاحب, ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر ہمیں اس پہ جو مد مقابل نظر آتے ہیں حنیف عباسی صاحب بھی ہیں, اور شیخ رشید نون لیگ کی اگر بات کی جاتی ہے تو نون لیگ کی اپوزٹ ہمیں وہاں پہ حنیف عباسی ہیں, شیخ رشید صاحب بھی. اب شیخ رشید صاحب کی اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بھی ریسنٹلی ایک چلہ بھی کاٹ کر واپس آئے تھے, اور وعدہ ماف گواہ بھی ایگزیکٹلی وہ وعدہ اور منتے ترلے کر رہے ہیں وہ کہ مجھے ویڈیو آ گئی. ہمیں راولپنڈی میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اور سابق وزیر داخلہ جو ہیں چودھری رسار صاحب ہیں, وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ان کے روایتی حریف غلام سرور خان صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کی نشستوں پر انہوں نے اپنی ٹکٹ بھی لی ہوئی ہے. 2018 میں وہ جیتے تھے, وہ جیت بھی چکے ہوئے. قمر الاسلام صاحب بھی ہیں جی, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, پھر ان کے بچوں نے کمپین چلائی. اچھا, اگر ہم راولپنڈی کی بات کرتے ہیں تو اسپیسیفک راولپنڈی کے حوالے سے بات کی, بدل گئے نا جی اب ہلکے کچھ. ابو بکر صاحب, اگر نقیب صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی کا پالیٹکس کے اندر بالخصوص کیونکہ مقتدرہ کے ساتھ ایک لنک جوڑا جاتا ہے, اور خود اسپیشلی شیخ رشید صاحب پنڈی بوائے کا ٹائٹل بھی اپنے پاس رکھتے رہے ہیں, تو لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت ان سیٹوں کے اندر شاید کچھ انوالومنٹس جو ہوتی ہیں وہ بیرونی بھی ہوتی ہیں. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں ابو بکر صاحب؟ دیکھیں, جو راولپنڈی کے حلقے ہیں یہ بڑے الیکشن ہوتے ہیں یہاں پر, اور ان کی ریزوننس بھی بڑی ہوتی ہے, خصوصاً جب شیخ رشید اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, حنیف عباسی ہوتے ہیں, پھر چودھری نثار علی خان ہیں, سرور علی خان صاحب بھی ہیں, صداقت عباسی کا جو حلقہ تھا ظاہر ہے وہ تو اس دفعہ نہیں ہے, وہاں پر بھی بڑا اچھا مقابلہ ہے. تو راولپنڈی کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے ایک وہاں کا ایک لوکل مزاج بھی ہے, چونکہ ایک گیریزن سٹی ہے وہ, تو وہ اپنی ان کی جو پالیٹکس میں جو ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے بہرحال ان چیزوں کو دیکھ کر ہوتی ہے, چونکہ آئسولیشن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ظاہر ہے یہاں پر برادریوں کا بھی معاملہ ہے, پھر ایسی فیملیز بھی ہیں جو جن کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے عسکری شعبوں میں خدمات کے حوالے سے,
اور اس طرح کا جو ایک ماحول ہے اس سارے کا, یہ جو پوٹوہار کا جو بیلٹ ہے اس میں آپ اس کو کوئی بھی الیکشن ہو, آپ کا بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں, یہ جو ابھی پنجاب کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے 17 سیٹوں والے, اس میں جو ایک سیٹ تھی جو پی ٹی آئی ہاری تھی, تو وہ ایک بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا تھا, اور دونوں طرف سے عموماً جو خصوصاً جو آپ کے امیدواران ہوتے ہیں ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, اور یہ صرف پنڈی تک نہیں ہوتا بلکہ آپ کو چکوال میں بھی, جہلم میں بھی اور ان جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے. اچھا عاظم صاحب, یہ جو اس پہ نتائج جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. جی, شیخ رشید صاحب والا جو حلقہ ہے, آپ کو یاد ہوگا اس پہ شیخ رشید صاحب پچھلے کچھ الیکشن سے ہارتے چلے آ رہے تھے, تا وقت ہے کہ وہاں پہ 2018 نہیں آ گیا, اور 2018 کا الیکشن آیا شیخ صاحب کا, پی ٹی آئی نے نامزد کر دیا, اور اس کے بعد شیخ صاحب کے مقابل جو امیدوار تھے حنیف عباسی صاحب, ان کو ایفیڈرین کیس میں گرفتار کیا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی. اب جو صورتحال بنی ہے, شہریار ریاض صاحب آئے اور پھر ہاسپٹل سے ان کا میسج آ جانا شیخ رشید صاحب کا کہ انہوں نے 3 کروڑ. اب کیا وجہ ہوئی ہے؟ اب شیخ رشید صاحب نے تو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کی, انہوں نے تو چلے کا لفظ استعمال کیا, تو پی ٹی آئی نے کیوں نہیں ان کو سپورٹ کیا, کیوں اپنا امیدوار لائی؟ بڑی کلیئر ہے کہ ایک تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں, ان کی اپنی ایک پارٹی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جب وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی اپنا بندہ کھڑا نہ کرے, ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا, جب پی ٹی آئی کا اپنا امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو شیخ صاحب کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. جہاں تک حنیف عباسی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ایک ایسا سرکل ہے, کل وہاں پہ حنیف عباسی صاحب کھڑے تھے جہاں پہ آج شیخ رشید صاحب کھڑے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہے نا کیا منافرت کا کھیل, یہ سارے لوگ کھیل رہے ہیں. آج جن کے ساتھ منافرت کا کھیل آج کھیلا جا رہا ہے, کل وہ کھیل رہے تھے, اور جن کے کندھوں پہ کل یہ چڑھے ہوئے تھے آج وہ چڑھ گئے ان کے کندھوں پہ. اس میں اعظم بھی ایک اور نقطہ بھی ہے شیخ رشید کے حوالے سے, ہم عظما سے بھی رائے لیں گے اس بارے میں. بس صرف ایک جملہ, شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ میری الائنس جو ہے وہ عمران خان کی حد تک ہے, وہ پہلے بھی کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فاصلے پہ رکھا ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب جن خاص حالات سے گزر رہے ہیں اور پھر جس طرح سے بعد میں ٹکٹیں بانٹی گئی, اس پہ کافی میرا خیال ہے ڈسکشن ہوا. اچھا ایک نا لگتا ہے یہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ایک ابھی ابوبکر صاحب نے نا یہ ٹرانسمیشن سے شروع ہونے سے پہلے ایک سٹوری شیئر کی میرے ساتھ, ٹائمز کی سٹوری تھی جی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے تو امریکہ کیوں خاموش ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج آپ نے امریکہ کا جو بیان سنا ہو, ان کے ویدانت پٹیل جو سپوکس پرسن ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا پھسپھسا سا اور بڑا مبہم سا وہ سٹانس لے رہا ہے امریکہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا امریکہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے, کیا امریکہ کو نظر نہیں آ رہا؟ ورنہ تو دنیا کے کسی حصے میں چھوٹی موٹی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے, امریکہ فوری طور پر بولتا ہے. ایک پرسیپشن ہم سازش والا ایلیمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ ویسٹ پہ ڈال دیتے ہیں, اس سے پہلے ہم جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں نا ان کو ہم کانسٹنٹ کر دیتے ہیں. 18 میں بھی امریکہ خاموش تھا, دیکھیں 2 لوگوں کی لڑائی ہوگی نا تو تیسرا, اور امریکہ بائی دا وے بنگلہ دیش کے معاملے میں بھی خاموش ہے. نہیں, عظما ڈیموکریسی کے اوپر جو ایک فرم بلیو یا ایک سٹانس ہے ورلڈ اوور امریکہ کا, اس کا ہمارے ہاں کی سازش سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس نے بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے اس پہ بھی انہوں نے کنسرن کیا, انہوں نے وینزویلا میں بھی کہا, اور وہ مطلب مڈل ایسٹ میں بھی کہتے رہتے ہیں. اور جو پاکستان کے الیکشنز ہیں اس پہ تو جو اوپینین میکر ہیں جو ویسٹ میں بیٹھے ہیں وہ تو اس وقت بیچارے چیخ اور چلا رہے ہیں کہ جس طرح کا ماحول ہے, اس پہ کچھ سازش کا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہی کی طرف سے یہ بیان بھی آیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو فروغ ملے. انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا تھا. کیا پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے اس سے؟ یہی پرسیپشن ایک بلڈ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جس قسم کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس قسم کا ایک انتخابات میں ابہام پیدا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی کنسنٹ شامل ہے اس کے اندر. سب جو ہے نا مل کے یہ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اب پاکستانی جو ہیں انہیں پاکستان کی سلامتی کو لے کے اور پاکستان کے معاملات کو لے کے کنسرن ہے. باقی ممالک جو ہیں اس پہ اس طرح کا ان کا بیہیویئر یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کیا ان کے کچھ اور مقاصد ہیں جو پورے ہونے جا رہے ہیں؟ 2 ایک ریزنز ہو سکتی ہیں جو اپیرنٹلی سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واشنگٹن پاکستان کے ساتھ جب بھی معاملات کرتا ہے تو وہ مڈل آف دی افیئرز رکھتا ہے پاکستان کا جو ایک طاقتور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ آرمی سے کرتے ہیں. وہ چونکہ اسی آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام آباد بیسڈ ایک یو ایس ایمبیسڈر کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جب بھی وہ کرائسس لائک سچویشن میں آتے ہیں تو وہ پاکستان میں ٹاپ پہ جو شخص بیٹھے ہیں, ٹاپ براس جو ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ تو کلیئر پوزیشن ہے. دوسرا, میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کو لے کر امریکنز جو ہے وہ کوائٹ کمفرٹیبل ہوتے ہیں,
चूँकि मियाँ साहब का जो स्टांस है खुसूसन इंडिया को लेकर और वेस्ट को लेकर वो वैसा नहीं है जो मेरा ख्याल है शायद इमरान खान अच्छा, ये तो फिर बात डिबेट आगे बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम फॉरेन पॉलिसीज पे बात करते हैं तो फिर हमने बहुत सारे फ्लॉज जो हैं वो बाकी बहुत जगहों पर भी देखे थे, लेकिन उसमें अगर हम पिंडी की स्पेसिफिक बात करें, जिस तरह से हमने हलकों को बात डिस्कस की और हमने देखा कि हर बंदा अपने साथ ये टाइटल जरूर रखता है। इवन जब कोई नई गवर्नमेंट भी बनती है मुझे कहती है कि हम और इदारे एक पेज पर खड़े हुए नजर आते हैं। अब जो स्पेसिफिक जो एक टाइटल था शेख रशीद साहब का पिंडी बॉय वाला, आप समझते हैं कि पिंडी बाय बाय हो रहा है और कोई पिंडी बॉय नया बनने जा रहा है, कोई नया आंखों का नया तारा है? ऐसा कुछ नजर आ रहा है? मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि नया कौन बनने जा रहा है, लेकिन जो पुराने सतून है वो हम देख रहे हैं कि गिर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी एक डेवलपमेंट है कि ख़ास तौर पर जो पुरानी तर्ज, मैं बिलावल वाली स्टेटमेंट दोहराना चाहूँगी कि जो पुरानी तर्ज सियासत है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। जो जिस किस्म के हम कंधे इस्तेमाल करते हैं, बैसाखियाँ इस्तेमाल करते हैं, सियासतदानों को ये समझ लेना चाहिए कि अवाम के पास ये पावर होनी चाहिए। और वो फैसल साहब जो बात कर रहे थे ना कि हलकों में आपको देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट जो है वो आपके लिए काम कर रहा है। अगर हम पार्टीज की तरफ देखना चाहेंगे तो वो हम शायद कंफ्यूज हो जाएं इस टाइम पे खास तौर पर, लेकिन अगर हमारे नज़दीक जो है वो ये है कि जमहूरियत मजबूत हो तो हमें अपने हलकों की जो सियासत है उसको मजबूत करना होगा। हल्के में जो एम्पावर होना चाहिए ना, ताकि जमहूरियत आगे बढ़े। जमहूरियत के फरोग की बात भी की जा रही है और इलेक्शन के हवाले से भी बात की जा रही है। हम यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ बात करेंगे। अच्छा, ब्रेक मुख्तसर ना लें क्योंकि हलवा कम है और हम हलवा एंजॉय करते हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा और मंगवा लें ताकि ब्रेक मुख्तसर लेंगे। और बल्कि नोखेसा ब्रेक के बाद या चम्मच बड़ा मंगवा लें। अमेरिका तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो जमहूरी किरदार, उस पे हवाले से उनके क्या असर हो सकता है, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन के खसूसी ट्रांसमिशन चल रही है और बात की जा रही थी, जहां पर हम पिंडी की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वहीं पे ऑल ओवर अगर बात की जाए सारी पॉलिटिक्स के सिस्टम के हवाले से तो फिर हमें इम्पैक्ट ये भी नजर आता है कि इस वक्त अगर जमहूरी अमल की बात की जा रही है तो बैरूनी प्रेशर पाकिस्तान पे कितना हो सकता है। अबू बकर साहब, अगर प्रेशर की ही बात की जाती है तो हमने ये देखा था कि खुद बानी PTI जो है उनकी तरफ से भी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई थी, ह्यूमन राइट्स की तरफ भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई थी। वो चाहते थे कि वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाए। फिर स्पेसिफिक कुछ मुबस्सिरीन की रिपोर्ट भी थी हमारे इस इलेक्शन को लेकर, उसकी रिपोर्ट को लेकर। इस वक्त अमेरिका की तरफ से एक खामोशी छा जाना जब इलेक्शन इतने करीब आ चुके हुए हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो इलेक्शन होते हैं या पाकिस्तान में कोई भी क्राइसिस हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, उस पर जो US पोजीशन होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। चूँकि US ख़ास एक इलाही का जो दर्जा पाकिस्तान को माजी में रहा है और उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो बड़ा कीन उसकी ऑब्जर्वेशन होती है पाकिस्तान के मामलात को लेके। अब देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल चल रहा है कम से कम पिछले 6 महीनों से 7 महीनों से या 9 मई के बाद, उसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। लेकिन हमने बांग्लादेश के इलेक्शन देखे हैं तो उन्होंने फट से उस पर स्टेटमेंट जारी कर दिए, हत्ता कि वहाँ के जो नताइज हैं उनको मुस्तरद किया है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में लोगों का अभी से अंदाज़ा है कि शायद जैसे भी हालात हो जाएं, मैंडेट जो भी आ जाए, तो शायद इन नताइज के ऊपर उस तरह के कंसर्न शो नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट में अमेरिका के साथ हुआ, एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, और जिस तरह से ये साइफर केस वाला मामला हुआ, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो प्रिंसिपल पोजीशन है ना, फिर वो कहां है? हमारे जो मामलात हैं वो इस हद तक जो है वो जा सकते हैं, और हमारे ऊपर जो है वो पहले भी इल्जाम लगता रहा है कि हम इनके जो प्रिंसिपल पोजीशन है डेमोक्रेसी को लेकर वो वर्ड ओवर है अमेरिका जो है वो उनको कैसे पसंद वो इससे नहीं है, वो इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। फिर प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट को कि हम क्या एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं, हम क्या कहा जाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि सबको आपको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। फिर आप मेरी बात सुनिए, मैडम एक मिनट। अच्छा, फिर आप डेमोक्रेसी का दावा भी ना करें। अच्छा उस्मा मैडम, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या उनको ड्रोन अटैक्स की दोबारा इजाजत दे दी जाए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में उन्होंने कितने ड्रोन अटैक्स किए? एब्सोल्युटली नॉट ना कहेंगे तो फिर क्या उनको इजाजत दे दें कि आए ड्रोन? एक तो आप कह रहे हैं कि वो हमारे इलेक्शन के बारे में राय भी दें, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि वो हम उनके साथ वही सलूक करेंगे जो हमारा दिल है। हमने तो आपको राय नहीं दे रहे आपके इलेक्शन पे, इस पे भी आपको इतराज है। अमेरिका की पोजीशन पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत तो पहले भी नहीं उन्होंने कभी दी, और ना नहीं यूरोपीय यूनियन की राय बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। देखिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट डेस्टिनेशन है आपकी एक्सपोर्ट्स की।
دوسرا اس کا جو ملیٹریلی ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ، آپ اس کو کبھی ڈینائل میں نہیں جا سکتے. وہ خود کہتے ہیں کسی کرائسس میں جب ہم ہوں تو ہم ہاٹ لائن پہ کہاں رابطہ کرتے ہیں. تیسرا، اس وقت جو خاموشی کی بڑی وجہ ہے، ایک تو خاص سرد مہری کا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کا پہلے دن سے. دوسرا، میاں نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، امریکنز یقیناً سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو لے کر وہ کبھی بھی سچویشن کو راک باٹم کو ٹچ نہیں کریں گے. نمبر 2، جس لگیج کے ساتھ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ ان کو جس طرح سے ایگزائل سے لایا گیا یا وہ آ گئے، یا جس طرح سے ان کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ کویش ہو گئے، پھر جس طرح سے ایک 3rd ٹائم کے بعد اب 4th ٹائم کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس طرح کی لگیج کے ساتھ کوئی بھی رولر اگر پاکستان میں آتا ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی اور اس طرح کا ملک، تو میرا خیال ہے وائٹ ہاؤس بہت کمفرٹیبل فیل کرے گا ایسے پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے. تیسرا خاموشی کی یہ ریزن. تیسرا سی پیک ایک بہت بڑا ایشو ہے. امریکہ کا خاص ایک ایجنڈا ہے سی پیک کے حوالے سے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو حکومت آئے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے سی پیک کے حوالے سے، اور وہ سب کو پتا ہے سی پیک کا ایجنڈا پچھلی حکومت نے آگے نہیں بڑھایا. ہاں، اسی آرٹیکل کے اندر نخیل صاحب بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا ہے آپ کی پچھلی حکومت اور سی پیک کے حوالے سے. یہ جو یہاں پہ ایک نیریٹو قائم کیا گیا کہ سی پیک سلو ڈاؤن کیا، سی پیک کو نقصان پہنچایا. اب یہ 3rd پارٹی ہے کہ وہ ٹائمز لکھ رہا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر سی پیک کی حقیقت کہ سی پیک چلتا رہا یا سی پیک کی کیا پروگرس تھی. دیکھیں یہ جھوٹے یہاں پہ نیریٹو قائم کیے جاتے ہیں، اس میں نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھا حوالے سے امریکہ کی رائے مانی جائے گی یا چائنا کی؟ اوبیسلی چائنا کی مانی جائے گی. آپ نے چائنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. چائنا نے سفارتی پوزیشن تو نہیں لی. چائنا سی پیک کے سلو ڈاؤن پہ چائنا نے سفارتی پوزیشن یہ 2 بیہائنڈ دی اسٹیج تو لی گئی نا. نہیں لی گئی. پاور شفٹنگ ہے یہ 2 بلاکس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو یہ پاور شفٹنگ ہے. اچھا جی، میرا حال ہے ہم دوبارہ حلقوں پہ آ جائیں، بین الاقوامی سیاست سے لوکل پہ آ جائیں. اچھا ویسے دنیا بھر میں الیکشن فارن پالیسی پہ لڑے جاتے ہیں. فیصل شکیل صاحب سے ایک سوال ہے. فیصل شکیل صاحب، یہ ابھی آخری مرحلے چل رہے ہیں، جس نے اپنا منشور بتانا ہے، اپنا بیانیہ بتانا ہے، وہ آخری 15 منٹ بالکل کام کر رہے ہیں. آپ کا گانا بھی بتائیے کہ اس وقت کراچی میں کیا سچویشن ہے، کس کس کے جلسے ہو رہے ہیں اور کیا گہما گہمی ہے کراچی میں؟ جی، کراچی میں آج جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جلسہ ہونا ہے. وہ جلسہ ہو رہا ہے اس وقت نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی پر. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے گلستان جوہر ملینیم مال کے باہر. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے جماعت اسلامی کے بھی جلسے ہو رہے ہیں، تحریک لبیک کا بھی ہو رہا ہے. آخری جو ہے وہ 15-20 منٹ باقی ہے تو ان کے یہ جلسے چل رہے ہیں. اس کے بعد یہ جلسے. فیصل صاحب ایک سوال کا جواب پلیز دیجیے. صورتحال بتا دوں کراچی کی 22 این جو ہیں اس کے حوالے سے. وہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ کراچی میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں 10 سے 11 سیٹیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے حصے میں آئیں گی، جو کہ لگ رہا ہے کہ جہاں پر ایم کیو ایم کی اکثریت ہے اور ایم کیو ایم وہاں سے اپنا ووٹر نکال سکے گی. اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ 5 سے 6 سیٹیں جو ہے وہ پکی ہیں، جس میں منیر کی سیٹیں ہیں اور لیاری کی سیٹیں ہیں. اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو 4 سے 5 سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں گی. یہ چیزیں ہیں. اور جماعت اسلامی میں کی 2 سے 3. تو اس طرح سے 22 سیٹوں کا حساب بنتا ہے، جو کہ ہم نے تمام یہاں پر موجود جو سیاسی مبصرین ہیں ان سے بات چیت کی اور جو ہے سیاسی جماعتوں سے بات کی. اس سے یہ لگتا ہے تو جو ٹی ایل پی 3 کی کیا بڑے حلقے سچویشن ہیں ہے کراچی. فیصل صاحب، ٹی ایل پی کی کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ ٹی ایل پی کی سچویشن یہاں پر کراچی میں ہے، لیکن وہ اس اثر انداز اس طرح سے این اے کی پوزیشن پہ نہیں ہو سکے گی. یہ ہے یہاں پہ ٹی ایل پی کے کچھ مقابلے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلی میں وہ سیٹیں نکال لے گی. قومی اسمبلی میں ٹی ایل پی کی جو ہے وہ نشست نکالنا مشکل ہے. ابو بکر صاحب آپ سے سوال. لاسٹ ٹائم جو لیاری کا این اے کا الیکشن تھا اس میں بلاول جو تھے وہ ٹی ایل پی سے بھی نیچے تھے، تو اس دفعہ ٹی ایل پی کی لیاری میں پرٹیکولرلی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس وقت لیاری میں صوبائی اسمبلی کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ صوبائی اسمبلی کی ٹی ایل پی نکال لے گی سیٹ. اب لیاری کا جو حلقہ ہے وہاں سے بلاول کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ ماضی میں ان کو شکست ہو گئی. اس دفعہ شکور شاہ جنہوں نے بلاول کو شکست دی تھی، وہ انہوں نے آزاد پینل کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ ان کا اور نبیل گبول کا یہ مقابلہ بہت ٹف ہے.
इस जगह पर जो है वो शकूर शाद और नबील कबूल का मुकाबला होगा, जबकि जो शर्जील गोलपानी है ये एक मजबूत उम्मीदवार है, ये पीटीआई के, वो जो है उनका तीसरा नंबर है। तो यहाँ पर इस हल्के में बहुत जो है वो बेस्ट मुकाबला होगा। आप की बात करूँ, दूसरा हल्का है NA 242, ये जो है 242 भी कराची का जो है वो एक अहम हल्का, जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल खड़े हुए और उनका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल से है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है और यहाँ पर भी अमन अमान की सूरत ख़राब होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार अब तक ये हसास हल्कों में शामिल है। अच्छा, फैसल से बात करते हैं, लेकिन सुमेरा अब आप हम जैसे बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी है कि अब सब ने अपने अपने मंशूर बस बता देने और उसके बाद फिर अब आवाम ने फैसला करना है कि आखिर उनका आइंदा आने वाले दिनों में लीडर कौन होगा। इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा आखिरी टाइम चल रहा होता है जिसमें आपने बड़ा स्पीडी अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करना होता है। मेरा ख्याल है फ़ायज़ा, इस वक्त ये जो मंशूर वाले खेल है ना, मुझे तो इसके ऊपर, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है आम शहरी हूँ जी, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं होता। आवाम का जो माइंड डेवलप हो जाता है ना शुरू से, उन्होंने उसी को ही वोट देना। ठीक, तो आपने आके नारे लगाने जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब MNA MPs जो हैं, ठीक है, वो अपने अपने इलाकों में जाते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं उसको एड्रेस करते हैं। अब सॉरी टू से हमारे एक MNA साहब हैं, एक्स MNA साहब, वो उनका काम क्या है कि उन्होंने एक इलाके में ट्रांसफ़र ख़राब हो गया उधर लगवा देना है, दूसरे इलाके में चले उधर ट्रांसफ़र ख़राब हो गया उधर लगवा, उनका सिर्फ यही काम है। अच्छा, मैं समझा एक इलाके में सही करवा देना, दूसरे में खराब। इसके अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन हर बार वो जीतते हैं। ठीक है ना, हर बार वो जीतते हैं। मतलब आप आजम साहब वाली बात कर रही हैं कि जहाँ इनका काम कानून साजी करने का है, वहाँ पे ये लाहौर के MNA है, ये वहाड़ी के हैं? ये बिहाड़ी। अच्छा, आप चाहें तो नाम लेके मेरा ख्याल है बुरे वाला के हो गया। अच्छा आजम साहब, ये जो एक मरहला चल रहा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि जहाँ अपने चीजों को वाइंड अप करना होता है, क्योंकि अब आगे जो उनका आगे प्रैक्टिकली रोल खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है, अब आगे आवाम का फैसला शुरू होना होता है, तो ये वाला टाइम पीरियड कैसा होता है? देखें, ये टाइम पीरियड ये वाला जो, अगर इस इलेक्शन को देखेंगे तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट है। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल इलेक्शन को देखें तो फिर डिफरेंट होती है सूरत हाल। न्यूट्रल इलेक्शन में तो हर बंदे को ये वो कौन सा होता है? चले जिसमें तमाम पार्टियों को निशान के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाजत लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, कम से कम निशान। अब यानी कि वो डेफिनेशन हमने थोड़ी सी निशान, ये उनकी ज़ाती डेफिनेशन है, ज़ाती डेफिनेशन उनके ख्याल में निशान तो कम से कम हो ना, तो फिर सही कह रहे हो। तो इसके हवाले से एक छोटी सी मिसाल है, फिर सुमेरा साहब की तरफ है। एक शहर के अंदर उन्होंने टैक्स लगा दिया एक बादशाह ने, और उस लोगों की लंबी लाइनें लगी, तो वो वहाँ पे उन्होंने जूते शूते भी मारने शुरू कर दिए। तो वो लोग जो है ना, उन्होंने बादशाह से कहा कि जनाब तुसी टैक्स डबल ले लो ते जुतियाँ मारने वाला काम छाड़ दो। ठीक है, ये लंबी मिसाल है, मैंने छोटी सी। बात यह है कि ये वाले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है, ना आवाम की कोई वक़्त है, ना वोट की कोई वैल्यू है। यहाँ पे तो एक तरफा सा इलेक्शन है। आप देखें लड़ कौन रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये आपस में इलेक्शन लड़ रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी है नहीं, और एक मुस्लिम लीग नून है, एक नूरा कुश्ती सी है। आप देखिएगा यही पार्टियां बाद में PDM की तरह मिलके एक हुकूमत बनाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी आपकी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी पार्टियां उस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगी। जो आज़ाद है उनकी हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे, जो जितने ले उड़ा ये उसकी हिम्मत है। ठीक है, आज़ाद भी कह रहे हैं कि वोट की अहमियत नहीं है, लेकिन वहीं पर वोट की अहमियत है, लेकिन वोट ये डिसाइड करेगा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, या कौन साथ आएगा। डिपेंड करता है कि हमारा वोटर किस तादाद में निकलता है, वो कितना टर्न आउट रहता है, उस पे ये इसके नताइज का और आने वाला जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उसका सारा दारोमदार उसी चीज पे वोटर की तरफ। मैं ये कह रहा था, आज़ाद जो आप कह रही हैं ना, वोटर काफी सारे तो उम्मीदवार आज़ाद हैं, ये आज़ाद वही हैं जो कहते थे हम कोई गुलाम है। अच्छा, आज़ाद हो गए, ऐसी आज़ादी मिली है उन्हें। अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो हम कहते हैं ना, गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड वाला सीन होता है, और आप जो इस वक्त कर रहे होते हैं वो फिर आपको नेक्स्ट उसके लिए एग्जैक्टली आपको तैयार रहना पड़ता है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी से अगर बात की जाए तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सही मानों में उसी तरह से जमहूरी तरीके को फॉलो कर रही हैं जो उनको करना चाहिए था? क्योंकि अब तो बिल्कुल उनकी क्लोजिंग है ना, उनकी सेरेमनीज खत्म हो रही है। जमहूरी तरीके को फॉलो
کرنا آپ کس کو کہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں. اگر تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل کیمپینز جو چلا رہے ہیں وہ جمہوری طریقے سے چلا رہے ہیں, تو چلیں منشور میں بھی ہم نے کافی ان کو ٹارگٹ کر لیا کہ منشور یہ ہونا چاہیے یا ان کے نعرے یہ ہونے چاہیے. اب ہم پرفارمنس بیسڈ زیادہ ہو چکے ہیں. اب ہمیں مطلب لوگوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی اویئرنیس ضرور آ گئی ہے کہ وہ اب پرفارمنس کی بات کرنے لگے ہیں. تو اب جو 5 سال جس کو بھی گورنمنٹ ملے گی نا, اس کے لیے یہ بڑا اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس نے کیا کام کیا ہے اور کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو جائے گا. ادروائز جو ہے وہ اگلی دفعہ وہ فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا نہیں اگلی دفعہ فارغ میرا نہیں خیال, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے عوام جو نا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کام تو کوئی کرتے نہیں ہے, فلاں کام تو انہوں نے کیا نہیں ہے, فلاں کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. عوام کہتے ہیں ایسے ہی ہیں, ووٹ پھر اسے دیتے ہیں. پیپلز پارٹی والا ٹائم نہیں دیکھا, ہمدردی کا ووٹ 2008 میں پیپلز پارٹی, اس بار بھی پیپلز پارٹی جیتے گی, دیکھیے گا آپ یہ اس بار بھی پیپلز پارٹی. ہم جمہوریت کی دعوے داری تو کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے جس کے ثمرات ایک اشرافیہ تک ایک لیول پہ ختم ہو جاتے ہیں, عوام تک اس کے اثرات نہیں آتے. آپ جس کو منتخب کرتے ہیں اس کو تو فری بجلی کا یونٹ بھی ملتے ہیں, اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, گاڑیاں ملتی ہیں. اس کی ریزن ہے کہ جس تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں نا, جس تبدیلی کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا, آپ یوں کریں کہ مڈل کلاس جو ہے نا وہ اپنی پارٹی بنائے اور جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, ان کے کیا کرتی ہیں پارٹی کے لیے بھی پھر ہمیں اجازت تیل ہوگا نہ رات ہونا چاہیے. اچھا جی, تبدیلی آئے گی جب مڈل کلاس کی نمائندگی ہوگی. وقت مختصر ہے تو ہم کراچی والوں کو بھی انگیج کر لیتے ہیں, کیونکہ جمہوریت تو یہی کہتی ہے کہ سب مل کر چلے تو کراچی کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی فیصل صاحب, کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آج کی اس ٹرانسمیشن کو, بالخصوص آج انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اچھا اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں فیصل صاحب, ساری جماعتوں کا آپ نے بتایا, جے یو آئی کی کیا پوزیشن ہے وہاں؟ جے یو آئی کی کراچی کے مختلف علاقوں میں ایسی صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ میٹرو ویل سائٹ پہ ابوالحسن عثمانی روڈ پر یہ ہے, مشکل سے 1-2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکال سکتے ہیں. جے یو آئی کی کراچی میں اتنی وہ نہیں ہے. میں جماعت اسلامی اس دفعہ جو ہے وہ کچھ سیٹیں نکال لے گی. میں آپ کو صرف آخری حلقہ ایک بتا رہا ہوں کہ NA 250 جہاں پر جو ہے وہ کڑا مقابلہ ہوگا, اور یہاں پر یہ مقابلہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان میں ہوگا اور MQM کے فرحان چشتی میں ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا, جو چند ہزار ووٹوں یا چند 100 ووٹوں سے جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں یہاں پہ. تو وہی بات کروں گا اعظم صاحب کی, جو اعظم صاحب نے کہی کہ ووٹر, اگر ووٹر نکلتا ہے تو پھر تو صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ایک خوف و ہراس کی فضا ہے, خاص طور پہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے لوگوں میں خدشات ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کراچی میں انتہائی حساس جو ہے وہ 3000 پولنگ اسٹیشن ہے, اور حساس پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ 2000 ہے, جبکہ نارمل پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ 150 ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ کراچی میں, اور الیکشن سے پہلے 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں الیکشن کے جھگڑوں میں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اگر ووٹر باہر نکل آتا ہے تو پھر جو ہے وہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے تبدیلی آئے گی. اچھا بہت شکریہ آپ کا فیصل شکیل صاحب. میرا خیال ہے جی ایک چیز پہلے آئٹم آپ کو سنوا دوں جو شروع میں ذکر کیا تھا, اگر ٹائم بچا تو پھر ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں گے. سمیرہ مرزا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک عظیم سنگر ہے, ہاں عظیم سنگر ہے, یہ مطلب میراڈونا کے بعد یا شاید تھوڑی سی پہلے, ٹھیک ہے نا. ہاں میں آ رہا ہوں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں, تو بھائی میں ٹھہرا ہوا ہوں, میں اسی پہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ تمہارا ٹائم پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, 1 منٹ ہے تو ابو بکر صاحب سے کچھ کنکلوژن. نہیں کنکلوژن لے لیا ہم نے. ابو بکر صاحب چلیں کنکلوژن ان سے لے لیں, کیوں نہیں کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیسی گلوکار ہیں جی یہ, آپ بتائیں. کل جو انہوں نے سنایا وہ تو کیا ہی بات ہے. آپ کو بھی مجھے پتا چلا ہے گانے کا شوق ہے آپ کو. یہ آپ کو پتا کہاں سے چلا؟ پہلے تو یہ مجھے ابو بکر نے بتایا. ابو بکر کو کیسے پتا چلا؟ اعظم صاحب آپ کو گانے سننے کا, مجھے صرف سننے کا شوق. اچھا سننے کا شوق ہے. اور کتنے معصوم ہیں صرف سننے پہ بلیو رکھتے ہیں, حالانکہ لوگ سنانے پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں. ہاں اچھا, نہیں ہمیں کو گنگنایا تو ہوگا آپ نے کبھی؟ ہاں بہت. تو چلیں آپ نہیں مجھ سے نہ گوائیں آپ, وہ استاد ہے بھائی, ان کو تو ان کے بعد میں موقع آئے گا نا, پہلے تو آپ کا آئے گا. اچھا سمیرہ مجھے یہ بتائیں, یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں, جو ہم گانا بھی سنوانے لگے ہیں اس میں آپ کیا, انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے, یہ جو بنی ہوئی ہیں وہ ہم سب پہچان لیں گے. یہ کیا ایکٹنگ کی بات ہے, یہ ملکہ بنی ہوئی ہے, کون سی ملکہ؟ وہ ملکہ
पुखराज। यस ये इनके पीछे ये जो सर बता रहे हैं ना, ये सारा इनका हाथ है पीछे, और इनसे भी पीछे हमारे जो एमडी साहब बैठे हैं ना, ये सारा आइडिया यूसुफ बेग मिर्जा साहब का है, और हमेशा वो हमें इनकरेज करते रहते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस है, म्यूजिकल प्रोडक्ट है, वो हमें इनकरेज करते हैं कि आप इस तरह के तैयार करें, और उनका भरपूर इसके अंदर उनकी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा था कि इसको सारी पार्टियों के दरमियान फनी सा कर दे, वो सारी पार्टियां शरारती सा गाना तैयार हो जाए। बिल्कुल ऐसे जो लोग पसंद करें। हमने फिर उसको बैठ के लिखा, और नुखैस साहब ने इसको लिखा, नुखैस साहब ने लिखा, नुखैस साहब ने लिखा इसको, और फिर इन्होंने मुझसे गवाया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सैयद हसन शाह साहब, उन्होंने इसका म्यूजिक बनाया। और ये जो अभी चलने वाला है सुमेरा, ये जो अभी हम ऑन एयर करेंगे, ये कल तक इसे वायरल होते देखिएगा। नुखैस साहब, मेरे ख्याल से हम लोग अगर सुमेरा का गाना सुनने जा रहे हैं तो फिर हम अपने पैनल की तरफ से सबका खुदाफिज भी कर देते हैं। खुदाफिज कर देते हैं, क्योंकि जरा बताइएगा, हम इनको खुदाफिज करके गाने की तरफ चले जाएं। अच्छा चलिए ठीक है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब अच्छा, अभी वो कह रहे हैं टाइम है, तो अगर हम इसी वो भी पानी पी रहे हैं, सुमेरा का गाना सुनना है ना, उन्होंने कहा क्या तो मेरा पैनल। हम हल्कों को डिस्कस कर रहे हैं, सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, हम अवामी मसाइल को डिस्कस नहीं कर रहे। वो कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल है जो आज तक हल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लोग उसी में आ रहे हैं, गाने में आ रहे हैं। मसलन सबसे बुनियादी लाहौर शहर का एक बुनियादी मसला है पीने का पानी। सही बात। कराची का भी यही मसला है। हमारा लाहौर में देखें टैप वाटर आप पी नहीं सकते। आगे आवाज आ गई। क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त पैरोडी सॉन्ग चलता है, लेकिन आपके लिए खूबसूरत सा जो इलेक्शन का गाना गाया, इलेक्शन के हवाले से तैयार किया है, आप उसे एंजॉय कीजिए। और हमारे पैनल को, मुझे नुखैस साहब को, आज़म चौधरी साहब को, उज़मा रूमी साहिबा को, सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम झूम रहे हैं, नवाज शरीफ भी झूम रहा है। हवा भी खुशगवार है, मियां पे भी निखार है, मुखालिफ की रफ्तार है, M2M अब यार है, जीत का खुमार है, वो भी है जो जेल में, वो भी है जो जेल में, पास में ना फेल में, आउट है इस खेल में, गोगी बुशरा खेल में, फंस गए हैं खेल में, मुकद्दमों के झमेल में, रोए बुशरा की जान को, रोए बुशरा की जान को, खा गई जो खान को, फिरदौस आशिकवान को, फयाजुल हसन चौहान को, बिलावल गुस्से में है क्यों, जो मैं आपके साथ करूँगा, बिलावल गुस्से में है क्यों, क्यों हुआ ये ऐसे क्यों, बूढ़े लोगों क्या कहूँ, छोड़ दो अपना जुनून, अब सियासत क्योंकि मैं जवान हूँ, भुट्टो का निशान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मजीद इंतजार कीजिए, हालात क्या क्या दुख है। ये मौलाना भी अजीब है, ये कौम